بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے شادی اس لیے کی تھی، وہ انتظار میں تھی۔ بعد میں بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے عجائبات اور ارہاسات دیکھے ہوں گے تو فوراً ایمان لے آئیں۔ آپ کی بیٹیاں جو گھر میں تھیں ایمان لے آئیں۔ ورقہ بن نوفل ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی ایمان والے تھے۔ ان کے بعد یہ کون سی تاریخ تھی؟ پہلی والی جب وحی نازل ہوئی 21 تاریخ تھی۔ 23 تاریخ 2 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وَهُمَا يُصَلِّيَانِ، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور سیدہ خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سکھا دی گئی ہے، وضو بھی سیکھ لیا ہے، اللہ کے رسول سیدہ خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے یا محمد ما ھذا، اے محمد یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا دین اللہ الذی اصطفى لنفسہ وبعث بہ رسولہ، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اے علی میں تجھے ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ، اس کی عبادت کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں۔ وَأَن تَكْفُرَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، اور یہ کہ تو لات اور عزیٰ کا انکار کرتا ہے۔ حضور نے دعوت پیش کی حضرت علی کے اوپر۔ 23 تاریخ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ، حضور یہ بات تو میں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ کتنی عمر حضرت علی کی؟ 10 سال۔ 11 کا بھی ملتا ہے، 9 کا بھی ملتا ہے، 10 کا بھی ملتا ہے، جس نے 11 کا ٹھیک کا۔ تو 10 سال کہتے ہیں زیادہ تر، 10 سال عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتے ہیں میں نے کبھی یہ بات ہی نہیں سنی۔ ہاں میں نا یہ بات اپنے ابا سے کروں گا، ابو طالب سے، ان سے مشورہ کروں گا، پھر کوئی بات بتاؤں گا آپ کو، قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی یہ نیا معاملہ ہے اور اس طرح بات باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا یا علی اذا لم تسلم فاکتم، اسلام نہیں قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں، خاموشی اختیار کرو، بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ فاکتم، پردہ ڈال دو اس پر، باہر نہیں جانی چاہیے۔ فمکث علی تلک علی تلک اللیل، حضرت علی نے وہ ایک رات گزاری گھر میں، جیسے کیسے کر کے ایک رات گزری ان کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو کھول دیا اسلام کے لیے۔ فَأَصْبَحَ غَادِيًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہ ماذا عرضت علی یا محمد، حضور کلام میرے اوپر کیا پیش کر رہے تھے، کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتکفر باللات والعزى وتبرأ من الانداد، لات منات کو چھوڑ دو، عزیٰ کو چھوڑ دو، ان غیر اللہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ففعل علی واسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کا اسلام قبول ہوتا ہے 23 تاریخ کو، شاید وہ پہلا واقعہ 22 کا ہو، 23 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ہم شمار کرتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام قبول۔ حضرت علی نے پھر یہ نا ابو طالب کو نہیں بتایا، چھپا لیا۔ اللہ کے رسول پھر سیدہ خدیجہ اور علی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے دیکھ لیا ان تینوں کو نماز پڑھتے ہوئے، تو ابو طالب نے پوچھا علی یہ کیا کر رہے تھے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرت علی نے بتایا کہ محمد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی عبادت کرنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابو طالب ان کو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جیسے محمد کہتے ہیں آپ ویسے کریں، کیونکہ پرورش کون کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول کر رہے تھے، حضور کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا عباس ابو طالب غریب آدمی ہے، اولاد اس کی زیادہ ہے، خود غریب ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں ایک بچہ آپ لے لو ایک بچہ میں لے لیتا ہوں۔ جب حضور جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، آپ کا کاروبار تھا، آپ بڑے تھے، حضرت عباس گئے ابو طالب سے بات کی، ابو طالب نے کہا عقیل میرے پاس رہنے دو، جو لینا ہے لے لو۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اٹھا لیا اور عباس نے حضرت جعفر کو اٹھا لیا،
جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جعفر کو لے گئے، اللہ کے رسول حضرت علی کو بیٹا بنا کر اپنے گھر لے آئے، اور آگے پھر ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے کمالات آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کا زہد، ان کا علم، باب العلم، ان کے فیصلے، ان کی خلافت، جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری تربیت اللہ کے رسول کی ہے۔ بچپن کی 10 سال کی تربیت نبوت سے پہلے، پھر نبوت کی تربیت، علی کو تیار کرنے والی ہستی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا، جس کی اولاد نہ ہو وہ کسی کو لے لے، اس کی تربیت کرے، اس کو صدقہ جاریہ بنائے اپنے لیے۔ حضرت علی کس کا صدقہ جاریہ ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ رشتہ ہو جانا وہ تو ایک بات کی بات ہے نا، آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ کر دیا، وہ تو ایک بات کی بات ہے۔ آپ نے ایک جوان کو تربیت دی، اور کیسی تربیت دی وہ آپ کے علم میں ہے۔ حضرت علی کو جب آپ یمن میں بھیج رہے تھے نا قاضی بنا کر، مدینہ سے یمن بھیج رہے قاضی بنا کر، حضرت علی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں حضور مجھے آپ قاضی بنا رہے ہیں، میری تو ابھی عمر ہی کوئی نہیں، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی ابھی۔ کہنے لگے حضور میری تو ابھی عمر ہی اتنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے سینے پر ہاتھ مارا، کہا علی تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے، مجھے پتا ہے تو کتنا قابل ہے، اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے پاؤں کو جما دے، اس کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے بس پھر میں دعا لے کر حضور کی یمن میں چلا گیا، پھر کبھی مجھے فیصلہ کرتے ہوئے دشواری نہیں ہوئی۔ حضور کی تربیت تھی، یہ شجاعت، بہادری ساری حضور کی دین تھی حضرت علی کو، اللہ کے رسول نے تیار کیا حضرت علی کو۔ حضرت علی ایمان لے آئے 24 تاریخ کو حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔